الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جو لوگ مسلسل اسی مسجد میں جمعے کی نماز میں پچھلے کئی جمعوں سے حاضر رہے ہوں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اسی عنوان پر گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ آج اس عنوان کے تحت یہ آخری قسط ہوگی انشاءاللہ۔ عنوان تھا کہ ہم اپنے گھروں کو مثالی گھر کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے کیا اسباب و اصول ہیں، اور اس عنوان کے تحت مقصد یہ تھا کہ ان خطبوں کو سننے کے بعد، یہ تقریریں یا قرآن و احادیث کی آیتیں ہمارے سامنے آنے کے بعد، ہم اپنی گھروں میں اگر کوئی خامیاں ہو، کوئی کوتاہیاں ہوں شریعت کے نقطۂ نظر میں، تو ہم اسے سدھار سکیں۔ اگر کوئی بگاڑ ہو ہم اسے سدھار سکیں، اس میں اچھائیاں لا سکیں، اور ہم سب اپنے گھروں کو ایک مثالی گھر بنا سکیں۔ اس عنوان کے شروعات میں ہی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنانا کیوں ضروری ہے۔ انسان کے اخلاق اور کردار ان کے گھر کے ماحول کے مطابق ڈھلتا ہے۔ بچوں کے کردار بھی، ان کے اخلاق بھی، بول چال بھی، بات چیت، ساری چیزیں یہ گھر اور گھر کے ماحول پر بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ان کو پرورش دیتے ہیں، کس طرح کی تربیت ہم ان کی کرتے ہیں، قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، کہ ہم نے کس طرح کا عمل گھر کے اندر کیا، کس طرح بیہیو ہم نے کیا، اور کس طرح کے ادب و اخلاق کا مظاہرہ ہم نے کیا۔ یہ بچوں پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس بات کی طرف رہنمائی کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگلا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک گھر میں کئی سارے لوگ ہوں تو ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں، کچھ نہ کچھ اختلافات، کچھ نہ کچھ تنازعات آپس میں ہوتے ہی ہیں، اور یہ ہر گھر میں ہوتے ہوں گے۔ کسی گھر میں زیادہ ہوتا ہوں گا، کسی میں کچھ کم ہوتے ہوں گے، لیکن جب ایک جگہ کئی سارے لوگ ہوں، سب کے خیالات الگ الگ ہوتے ہیں، سب کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں، سب کے سوچنے کا انداز اور کیپیسٹی بھی الگ الگ ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، کچھ تنازعات ہو سکتے ہیں۔
اور میں نے یہ بات گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ گھر کے جو معاملات ہیں وہ گھر میں ہی رہنے چاہیے. کوشش کریں کہ وہ گھر کے باہر نہ جائیں. عام طور سے جب گھر کے معاملات باہر جاتے ہیں تو وہ سدھارنے کے بجائے یا صحیح ہونے کے بجائے وہ بگڑ جاتے ہیں. لوگوں کو بات چیت کرنے کی ٹاپک مل جاتی ہے، دوست و احباب کو بعض دفعہ مذاق اڑانے کا ایک ٹاپک مل جاتا ہے، اور اس میں سدھار ہونے کے بجائے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایک ذہنی اس میں پڑ جاتا ہے آدمی، اور کئی طرح سے ان کو کبھی مذاق کے طور پر، کبھی ذلت اور رسوائیوں کے طور پر، کبھی دوستوں سے، کبھی کسی اور سے یہ سننے کو ملتی ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو گھر کے معاملات ہیں، آپسی جو معاملات ہیں، وہ گھر تک ہی محدود رہیں، اور گھر کے جو ذمہ دار ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ انہیں صلح کرائیں، اصلاح کرائیں اور ان کی درستگی کی طرف توجہ دیں. اگر گھر میں کوئی اختلافات یا تنازعات ہو گئے ہوں تو ان اختلافات کو، ان جھگڑوں کو، ان تنازعات کو بچوں کے سامنے نہ لائیں. یہ ایک اصول، ایک ضابطہ ہے اپنے گھر کو مؤثر گھر اور شرعی نقطۂ نظر سے جس طرح کا گھر ہونا چاہیے وہ بنانے کے لیے بھی ایک اہم اصول ہے کہ اگر کوئی بھی اختلافات میاں بیوی میں ہوئے ہوں، بھائی بھائی میں ہوئے ہوں، بھائی بہن میں ہوئے ہوں، باپ بیٹے میں بھی ہوئے ہوں، کچھ بھی مسائل اگر ہوئے ہوں تو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اختلافات، یہ جھگڑے، یہ تنازعات بچوں کے سامنے نہ آئے. ہوتا ہے یہ کبھی غصے میں ہے تو بچوں کے سامنے ہی برا بھلا کہہ دیا، سامنے سے بچوں کے سامنے ہی چلا دیا گیا. اس طرح کی چیزوں سے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ نظر نہ آئے، اور نہیں آئیں گے کیونکہ بچے تھوڑی وہ سننے کے بعد وہ ابھی اس کا اثر وہ دکھائیں گے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. بہت ممکن ہے کہ بچے یہ سمجھنے لگے کہ یہ چیزیں بہت نارمل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جھگڑے کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے پر چلا رہے ہیں. اس کا اثر بچوں پر یہ پڑے گا، ہو سکتا ہے دکھے نہ، لیکن وہ ان چیزوں کو یہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ بہت چھوٹی موٹی چیزیں، یہ سب کرتے ہی ہوں گے. تو ان میں بھی ہو سکتا ہے وہ چڑچڑاپن آ جائے، وہ برا بھلا کہنے کی عادت آ جائے. اس لیے اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ایک جگہ کئی سارے لوگ رہتے ہیں، سب کے تخیلات الگ الگ ہیں. ان اختلافات کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے سامنے ہرگز نہ آنے پائے. جب بچے گھر پر نہ ہوں، بچے کھیلنے گئے ہوں، اسکول گئے ہوں، تب ان معاملات کو بیٹھ کر کیا کرنے چاہیے؟ آپسی مشوروں سے ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو سدھارنے چاہیے. اگر یہ بچوں کے سامنے آئے اور بچوں نے ان ساری چیزوں کو سنا، دیکھا، ان میں یقیناً کوئی اچھا اثر تو نہیں پڑے گا. یہ ہم اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں. بچوں پر ایک برا اثر پڑے گا. یہ اس وجہ سے بھی کہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت کچا ہوتا ہے. ان میں جو بھی چیزیں جاتی ہیں انہیں یاد کر لیتے ہیں، ان کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ انہیں کاپی کرنے لگتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اس طرح بات کرنے لگتے ہیں. چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں گے، وہ والد کس طرح بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہوں گے، کس طرح چل رہے ہیں اسے نقل کر رہے ہوں گے، والدہ کون سی باتیں بار بار دہرا رہی ہیں، ان باتوں کو بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں، انہیں دہرانے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اختلافات ہو، تنازعات ہو، تو آدمی کیا کرے؟ بچوں کے سامنے ان ساری چیزوں کو نہیں لائے. اور ایک بہت اہم بات بھی بتاتا ہوں کہ ہر آدمی کو خاص کر اس چیز پر توجہ کی ضرورت ہے. میاں بیوی کے اپنے حقوق ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں کئی ساری چیزیں ہیں. جب آدمی میاں بیوی ایک ساتھ ہو، کچھ ہنسی مذاق، کچھ ایسی ہنسی مذاق ہو جو بچوں کے سامنے نہیں آنے چاہیے، تو کبھی بچوں کے سامنے نہیں کرنے چاہیے. یہ ایک طرح سے فحش اور بے حیائی ہے کہ میاں بیوی اپنے بچوں ہی کے سامنے کیا کرے؟ کچھ اس طرح کے ہنسی مذاق کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی مزاحیہ بات نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس طرح کے ہنسی مذاق جو بچوں کے سامنے نہیں ہونے چاہیے، کبھی غلطی سے نہیں کرنے چاہیے. یہ ایسا ہی ہوا گویا کہ بچہ کہیں اور جا کر بے حیائی کی چیزیں دیکھتا، وہ گھر پہ ہی دیکھ رہا ہے. اس سے بہت برا اثر پڑتا ہے. اسے بہت چھوٹی چیزیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں، لیکن یقین مانیے اس سے بہت برا اثر پڑتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں کچھ ایسی بات چیت کرے، کچھ ایسا ہنسی مذاق کرے جو بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. تو کبھی اس طرح کی چیزیں بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد ہمیشہ جو گھر کے ذمہ دار ہیں، جو کمانے والے لوگ ہیں،
یا گھر کے دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی گھر میں کوئی ایسی چیز نہ لائیں جس سے بگاڑ پیدا ہوتے ہوں. کوئی بھی چیز ہو وہ، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنے گھر میں یا اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو حرام کمائی نہ کھلائے. حرام طریقے سے کما کر اپنے گھر والوں کو نہ کھلائے. ہمیشہ کیا کرے؟ ہمیشہ اس بات کے لیے جستجو میں اور پوری محنت و مشقت میں لگے رہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی حلال طریقے سے کیا کرے؟ رزق عطا کرے. اور اللہ نے حلال طریقے سے اتنے رزق کے دروازے کھول رکھے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی محنت کرنا چاہے، ان میں یہ جذبہ اور تڑپ پیدا ہو. بہت ممکن ہے کہ بعض دفعہ حرام طریقہ اور وہ راستہ ہمیں اور آپ کو آسان دکھتا ہو، لیکن اگر اس راستے پر ہم جائیں گے اللہ کی پکڑ ہوگی. بچوں کی صحیح تربیت ہم نہیں کر سکیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نہیں نوازے گا، تو پھر ہماری اس زندگی کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا. ہماری اس زندگی کا، اس دار العمل، اس زندگی، اس دنیا کے ہونے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا کہ اگر ہم نے حرام طریقے سے مال حاصل کیا اور پھر ان مالوں سے خود بھی کھایا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا، اور اسی طرح سے ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کی، تربیت کی، تو یقین جانیے اس گھر میں کبھی بھی وہ برکت بھی نہیں آ سکتی اور نہ ہی وہ گھر مثالی گھر بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو کبھی بھی ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے اسے حرام مت کرنا. مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، جو راستہ اللہ نے حلال بنایا ہے، ہم انہیں حلال سمجھیں اور اس میں سے حاصل کریں، کھائیں پیئیں، خوب جو ہے اپنی ضرورت کی تکمیل کریں. انہیں اپنی جانب سے کسی چیز کو ہم حرام نہ بنائیں اور نہ ہی اللہ کا حرام کردہ چیزوں کو اپنی جانب سے حلال سمجھیں. جب آدمی ایسا کرے گا تو پھر غلط راستے پر چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، آگے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ حرام راستہ ہے اور اس طریقے سے ہم مال نہیں حاصل کر سکتے، تو اب شریعت کے اس حدود کو ہم پار نہ کریں. شریعت کے حدود کو ہم پار نہ کریں بلکہ رک جائیں اور ہم کوشش کریں جو حلال طریقہ ہو اسے اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. آگے ارشاد فرمایا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور ان چیزوں میں سے کھاؤ کہ جن چیزوں کو اللہ نے پاکیزہ بنا کر حلال راستے سے تمہیں عطا کیا. جو رزق تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ بنا کر اور حلال طریقے سے تمہیں حاصل ہوا، ان چیزوں میں سے خوب کھاؤ پیو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اگر واقعی ایمان رکھتے ہو. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی اس راستے کی طرف نہ جائے جو غلط راستہ ہے، جو حرام طریقے سے کمانے والا راستہ ہے، اس طریقے پر نہ جائے، بلکہ اپنے آپ کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو حلال ہو اور جس سے آنے والا مال بھی حلال ہو. سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ کھاؤ ان رزق میں سے یا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال طریقے سے اور پاکیزہ طور پر عطا کیا. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. ان نعمتوں کے پانے پر اگر تم واقع اسی رب کی عبادت کرتے ہو، اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں پر شکر بجا لاؤ. اس بات کی اہمیت کہ آدمی حلال طریقے سے خوب محنت و مشقت سے کمائے، اس سے اپنی ضرورت بھی پوری کرے اور اپنے ماتحتوں کی بھی ضرورت پوری کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین رزق وہ رزق ہے اور سب سے بہترین کھانا وہ کھانا ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے، اپنی محنت سے کمائے اور پھر وہ اپنے لیے بھی کمائے اور اپنے ماتحتوں کے لیے کمائے. یہ سب سے بہترین کھانا ہے. چنانچہ بخاری کی روایت حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ،
کہ تم میں سے ایک شخص نے کبھی بھی اس سے زیادہ بہتر کھانا نہیں کھایا ہوگا جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، وہ سب سے بہترین کھانا ہے۔ جو اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے انہوں نے کمایا ہے، حلال طریقے سے حاصل کیا ہے، اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی کھانے کی کوالٹی نہیں بتائی گئی یا کوانٹٹی نہیں بتائی گئی کہ ایک دم بہترین کھانا ہو تو سب سے بہترین ہوگا۔ تھوڑا ہو، معمولی ہو، 3 وقت کے بجائے ایک ہی وقت کا ہو، لیکن خود محنت سے، مشقت سے، حلال طریقے سے حاصل کیا ہو، تو دنیا کا سب سے بہترین کھانا میں سے یہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور کمائی کرتے تھے اور اس سے اپنی ضرورت کی تکمیل کرتے تھے۔ اس روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تمام انبیاء کرام نے محنت و مشقت کی، اپنی ضرورت کے لیے محنت کی اور اس سے کمایا اور وہ اپنی ضرورت پوری کی اور اپنے ماتحتوں کی بھی ضرورت پوری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، تمام انبیاء کرام نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، آپ نے کس طرح سے محنتیں کی، تجارت و کاروبار میں محنت کی، بکریاں آپ نے چرائی، ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے محنت و مشقت کی تاکہ کیا کریں، اپنی اور اپنے ماتحتوں کی ضرورت کی تکمیل کریں۔ بخاری کی ایک روایت ہے جو کہیں نہ کہیں اس زمانے میں وہ صحیح ثابت ہوتا ہوا دکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ وہ اس بات کا کیئر نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام، بس مال آ رہا ہے اس بات کی فکر ہوگی۔ آج یہ کہیں نہ کہیں ثابت ہوتا ہوا، صحیح ہوتا ہوا دکھتا ہے، اس کا مشاہدہ ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں۔ بہت دفعہ دیکھیں گے کہ لوگ کسی اور کو دھوکہ دے کر وہ اسے اپنا اسکل سمجھتے ہیں، اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آج کے زمانے میں اور آج کے اس پرفتن زمانے میں یوں کہیے کہ حلال طریقے سے مال کمانا یہ تھوڑا مشقت کا سبب ہے، آزمائش والا راستہ ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو حرام والا راستہ ہے وہ بہت آسان ہے، بہت آسانی سے میسر بھی ہو جائے گا، اور شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے زمانے کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ ان کو اس بات کی فکر ہوگی کہ مال آنے چاہیے اور وہ مال حاصل کریں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کمائی کو ہمیشہ حلال طریقے سے یہ ذریعہ بنائے رکھیں، اس میں کبھی بھی حرام کی آمیزش کو نہ آنے دیں۔ اس کے بعد ایک سبب یہ بھی ہے اپنے گھروں اور اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانے کا کہ ہمارے تعلقات اچھے لوگوں سے ہونے چاہیے، جن کے ادب و اخلاق اچھے ہوں، جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے جو نیک اور صالح ہو، اور اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر کے جو بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ان کی دوستی، ان کے تعلقات کس طرح کے بچوں کے ساتھ ہیں، انہیں بھی دیکھنے کی اور معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا رہن سہن، جن کے ساتھ ان کی بات چیت، دوستی ہے، تعلقات ہیں، ان کے عقائد کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کا اخلاق اور کردار کیسا ہے، کس طرح کی چیزوں میں وہ ملوث ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے طور پر بھی کہ ہمارے معاملات اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے، تعلقات اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے، اور اپنے گھر کے بچوں کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ اسکول جاتے ہیں کس سے ان کی دوستی ہے، کن سے ان کی بات چیت ہوتی ہے، کن کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو اس بات کی اہمیت ہم سمجھ سکیں گے کہ ہمارے تعلقات نیک صالح لوگوں کے ساتھ کیوں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے سرسری بتا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مثال دی کہ نیک ساتھی ہونے کی اور ایک برے ساتھی ہونے کی مثال دی، کس سے؟ مشک بیچنے والے سے یا عطر خوشبو بیچنے والے سے، اور بھٹی جو جلاتے ہیں، لوہے وغیرہ گرم کرتے ہیں، تاپتے ہیں، اس سے۔
کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، اور جو برے لوگ ہیں ادب و اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، ان کی مثال یہ بھٹی میں بیٹھے لوگوں کے مثل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ اس طرح بیان کیا کہ اگر تم خوشبو والوں کے پاس بیٹھو گے تو بہت ممکن ہے کہ یا تو تمہیں وہ کچھ ہدیتاً دے دیں گے، خوشبو جس سے تم خوشبو حاصل کرو گے، ہدیتاً نہیں دیا تو کم سے کم اس سے تم کچھ خرید لو گے، اس سے اپنے مال دے کر کچھ خرید لو گے، اس سے بھی آپ کو خوشبو ہی ملے گی۔ یا اگر ہدیہ بھی نہیں ملا، خریدے بھی نہیں، تو کم سے کم خوشبو والوں کے پاس بیٹھ کر ہی آپ کو خوشبو آتی ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے، ہدیے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ خوشبو ہمیں ویسی آتی ہے، وہاں سے اٹھ کر آئے تب بھی آتی رہتی ہے۔ اور جو لوگ بھٹی پر بیٹھتے ہیں ان کے پاس اگر آدمی بیٹھے کچھ بھی نہ کرے تب بھی ان کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ میل کچیل لگ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جب آدمی نیک صالح لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، تو اس کا اثر ان پہ ضرور پڑتا ہے۔ ان کے عقائد درست ہیں تو عقائد کی درستگی کہیں نہ کہیں ہوگی۔ نماز کو جاتے ہیں تو ساتھ میں وہ نماز کو لے جائیں گے، اگر نہیں جاتے ہیں خود ہی تو کہاں سے لے جائیں گے؟ اگر وہ کسی طرح کے نشے میں ملوث ہیں تو وہ اسے گھسیٹ لے جائیں گے، کسی طرح کی بری عادات اور اخلاق میں ملوث ہیں تو انہیں ان چیزوں میں لے جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اور ہم اپنے تعلقات بھی اور اپنے بچوں کے تعلقات، دوستی اور ان کی صحبت معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن سے بات چیت کرتے ہیں، کن کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی زبان اور ان کی بات چیت، لہجہ اور اخلاق و کردار کیسا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ القیر، کہ ایک بہترین اور نیک صالح کی صحبت کی مثال یہ خوشبو اٹھانے یا مشک اٹھانے والے کی طرح ہے، بیچنے والے کی طرح ہے، ونافخ القیر، اور جو بد اخلاق ہیں، برے لوگ ہیں، ان کی مثال یہ بھٹی میں بیٹھنے والے کی طرح ہے۔ فحامل المسک، تو جو خوشبو اٹھانے والے ہیں یا دکاندار ہیں، یا تو وہ تمہیں کچھ ہدیہ کرے گا، او اما ان تبتاع منہ، یا اس سے تم کچھ خرید لوگے، واما ان تجد منہ ریحا طیبہ، یا کم سے کم ان کے پاس بیٹھنے سے تمہیں خوشبو ہی آئے گی۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا تو بھٹی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان یحرق ثیابک، تمہارے کپڑے جل جائیں گے، واما ان تجد ریحا خبیثہ، یا پھر یہ کہ ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہیں گندی بو آئے گی۔ تو اس لیے اپنے صحبت اور اپنے بچوں کی صحبت کے بارے میں دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کن کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں اور کن کے ساتھ ان کی بات چیت ہے۔ ایک آخری روایت اور ایک چھوٹی سی بات رکھ کر میں اپنی باتوں کو اختتام تک پہنچاؤں گا کہ ابھی مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے آئے گی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں کتا اور تصویر نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبح یوما واجما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے صبح کیا اس حالت میں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا اس طرح، یعنی آپ اتنے اچھے موڈ میں نہیں تھے، آپ جو ہے تھوڑا وہ دکھ رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، اس سے پہلے کبھی اس طرح آپ کو نہیں دیکھا گیا۔ وہ کہتی ہیں فقالت میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لقد استنکرت حیئتک منذ اليوم، کبھی آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھی کہ آپ اس طرح اٹھے ہوں، صبح میں آپ خوش و خرم اٹھتے، حشاش بشاش ہو کر اٹھتے، لیکن آج اس طرح آپ نہیں دکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے آپ کو آج سے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ اس طرح اٹھے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبریل کان وعدنی ان یلقانی اللیل فلم یلقنی، کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ رات کو مجھ سے ملاقات کریں گے، لیکن وہ رات کو آئے نہیں، تو اس وجہ سے آپ کا موڈ آف تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے ملاقات کریں گے، لیکن وہ آئے نہیں، اس لیے میں بہت غم میں مبتلا ہوں اور اس وجہ سے میں ایسا لگ رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا اما واللہ ما اخلفنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم کبھی حضرت جبریل علیہ السلام نے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے وعدہ کیا ہو اور آئے نہ ہو ملاقات کے لیے۔ آج پہلی دفعہ ہے کہ رات میں وعدہ کیا تھا آنے کا، ملاقات کا، لیکن آئے نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ قال
فظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومہ ذالک علی ذالک، پھر آپ نے کچھ دیر اسی دن کچھ دیر کے بعد ثم وقع فی نفسہ جرع کلب تحت فستات لنا، کچھ دیر کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ ان کے گھر میں تہ خانے میں یا کہیں سائڈ پر ایک کتا ہے، آپ کو یہ ایک دم سے یاد آیا کہ وہاں پر ایک کتا ہے، فَأَمَرَ بِهِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کتے کے بارے میں، فَأُخْرِجَ، کہ اسے گھر سے نکال دیا جائے، گھر سے نکالا جائے، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پانی لیا، اور پھر اس کے بعد فَنَضَحَ مَكَانَهُ، اس جگہ پر جہاں کتا بیٹھا ہوا تھا اس جگہ کو آپ نے پانی بہا دیا، اس جگہ پر کو دھویا، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جبریل علیہ السلام، اور جب شام ہوئی تو جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آئے، یعنی وہ کتے کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام گھر پر نہیں آئے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کتا گھر پر ہو، اور آگے انہوں نے خود کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے کیوں نہیں آئے تھے، وجہ بتائی، تو انہوں نے کہا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتے ہیں اس گھر پر میں نہیں آتا، فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی لیا اور اس جگہ کو دھویا، بہا دیا، فلما امسى لقيه جبریل، پھر اسی دن یعنی دن گزرنے کے بعد شام میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی، فقال له، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، قد كنت وعدتني ان تلقاني البارحة، کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کل ملاقات کریں گے لیکن آئے نہیں؟ قال، انہوں نے کہا اجل، حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا اجل، ہاں بالکل میں نہیں آیا، کیوں؟ ولكن لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورہ، کیونکہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو اور کتے ہوں، اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں ہم نہیں جاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گھر میں کتے رکھے جائیں، تصویر رکھے جائیں، تو اس سے گھر کا ماحول سدھرے گا نہیں، بگڑ جائے گا، کیونکہ فرشتے ہی نہیں آ رہے اس گھر میں۔ جس گھر میں فرشتے نہ آتے ہوں، داخل نہ ہوتے ہوں، تو پھر اس گھر میں برکت بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک آخری چیز کہ جو بھی ہم عمل کریں، جس چیز کے لیے بھی کوشش کریں، صرف کوشش کر کے نہ چھوڑ دیں، اس عمل کو کر کے نہ چھوڑ دیں، بلکہ ہمیشہ اس کی قبولیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہماری نماز کو کیا کرے؟ قبول کر لے۔ کچھ ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس صدقات اور خیرات کو کیا کرے؟ قبول کر لے۔ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، خیر اور بھلائی کے کام کر رہے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ریاکاری سے، دکھاوے سے، ان ساری چیزوں سے بچائے، اور اللہ ان چھوٹی سی چیزوں کو جو ہم نے کی ہے، ہم کر سکے ہیں، اللہ اسے کیا کر لے؟ شرف قبولیت سے نوازے۔ تو ہمیشہ جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں، گھر کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس بات کی طاقت و قوت دے، توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو سدھار سکیں، اسے قرآن و سنت کے مطابق اس گھر کو ڈھال سکیں، اور دعائیں کرتے رہے، اور اللہ اس شرف قبولیت سے بھی نوازے، اور گھر کو ہمارا یہ گھر مثالی گھر بنا دے۔ اس کے لیے دعائیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، خاص نہیں ہے، ہر چیز میں، ہر اعمال میں، جو بھی چیزیں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، صرف اسے کرنے کے بعد چھوڑ نہ دیں، بلکہ اس کے لیے دعائیں بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو، صدقہ و خیرات کو، اعمال کو، نیک اعمال کو، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے؟ شرف قبولیت سے نوازے۔ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس عنوان کے تحت کچھ تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں کو سدھارنے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ان چیزوں کو سننے کے بعد کہیں نہ کہیں سے یہ مدد ہوگی، تعاون ہوگی کہ ہم اپنے گھروں کو اچھے سے سدھار سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنے گھروں کو ڈھال سکیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو مثالی گھر بنا سکیں۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔